على الحسن العبقى فالورد تطوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا. الحمدللہ اب ہم ہماری نشست کو آگے بڑھاتے ہیں. دوسرے مقرر جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو یہاں دعوت دینے سے پہلے میں حسب معمول اسلامک ریسرچ سینٹر کا مختصر سا تعارف رکھنا چاہوں گا. اس سے پہلے میں پھر سے یہاں موجود تمام حضرات و خواتین، اسی کے ساتھ ساتھ MCN نیٹ ورک سے جڑے تمام حضرات و خواتین اور یوٹیوب سے جڑے ہمارے بھائی اور بہنیں تمام کا اسلامک ریسرچ سینٹر کی جانب سے استقبال کرتا ہوں. اسلامک ریسرچ سینٹر یہ ایک غیر سیاسی اور نان پروفٹ ادارہ ہے جس کا قیام سن 2001 میں ہوا. جناب ایڈوکیٹ فیض سید اس ادارے کے بانی اور صدر ہیں. اسلامک ریسرچ سینٹر IRC کے اہم مقاصد میں سے ہے کہ اسلام کا پیغام موعظت حسنہ کے ذریعے مسلمانوں و غیر مسلمانوں تک پہنچائے، نیز اسلام کے متعلق پائے جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ غربا و مساکین کی مدد کرنا، نیز سماجی مسائل جیسے تعلیم و صحت میں سماجی خدمات انجام دینا ہے. IRC ماڈرن ٹیکنالوجی کا حسب ضرورت استعمال کرتی ہے. الحمدللہ IRC کی علمی خدمات انٹرنیٹ، کیبل ٹی وی، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک الحمدللہ پہنچ رہی ہیں. IRC اورنگ آباد و مضافات میں دروس و دعوتی پروگرامز منعقد کرتی ہے، جس میں قابل ذکر ہر اتوار صبح 10:30 سے 12:30 کے درمیان ہونے والا درس ہے جو IRC کے مرکز پر ہوتا ہے، جس میں اکثر ایڈوکیٹ فیض سید صاحب خطاب فرماتے ہیں. اور اس کے بعد کوشچن اینڈ آنسر، سوال و جواب کا سیشن ہوتا ہے جس میں لوگ اپنے سوال پوچھتے ہیں اور الحمدللہ ایڈوکیٹ فیض سید اس کے جواب دیتے ہیں. اس کے علاوہ لوگ اپنے سوال اسلامک ریسرچ سینٹر سے فون پر بھی پوچھتے ہیں، جس کے جواب IRC کے اسلامک ریسرچ سینٹر کے عالم صاحب الحمدللہ دیتے ہیں. اور یہ عالم صاحب انشاءاللہ تمام ورکنگ آورز میں آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں اور انشاءاللہ دیں گے. اسلامک ریسرچ سینٹر کی اپنی لائبریری ہے جس میں اسلام اینڈ کمپیریٹیو ریلیجن، اسلام اور تقابلی مذاہب پر ہندی، انگریزی، اردو و عربی اور دیگر زبانوں میں ہزاروں کتابیں موجود ہیں. IRC کی آڈیو ویڈیو لائبریری بھی ہے جس میں ایڈوکیٹ فیض سید کے تقاریر DVDs کی شکل میں دستیاب ہیں. IRC کا یوٹیوب چینل ہے www.youtube.com/IRCINDIA IRC انڈیا. آپ اس چینل کو وزٹ کر کے IRC کے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. IRC بیت المال کا نظم بھی کرتی ہے جس کے ذریعے ضرورت مندوں کی مدد کی جاتی ہے. IRC کے تحت ایک چیریٹیبل کلینک کا آغاز بھی الحمدللہ ہو چکا ہے، جہاں بہت ہی معمولی فیس پر غریبوں اور ضرورت مندوں کا علاج کیا جاتا ہے. بعد از رمضان کے بعد انشاءاللہ اس کلینک کے ورکنگ آورز میں توسیع کی جائے گی. IRC اسٹوڈنٹس کے لیے فری اسٹڈی سینٹر بھی چلاتی ہے جو صبح 6 بجے سے رات 12 بجے تک کھلا رہتا ہے. اس میں جدید سہولتیں جیسے فری انٹرنیٹ، AC اور سیکیورٹی کے لیے CCTV کیمراز لگائے گئے ہیں اور الحمدللہ اسٹوڈنٹس اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. یہ اسلامک ریسرچ سینٹر کی مختلف اور مختصر کارکردگیاں تھیں جو میں نے مناسب سمجھا آپ کے سامنے رکھوں. آئیے مقرر کو دعوت دینے سے پہلے میں ان کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھوں. جیسا کہ مقرر آپ تمام کے لیے تعارف کے محتاج نہیں، لیکن بہت سے لوگ روز انٹرنیٹ کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے جڑتے ہیں اور ٹی وی کے ذریعے بھی جڑتے ہیں. ان کے لیے مختصر سا میں شیخ کا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں. ایڈوکیٹ فیض سید صاحب، آپ نے BSc کمپیوٹر سائنس، MCA اور LLB کی ڈگریاں حاصل کی ہیں. آپ جامعہ دینیات دیوبند سے فاضل دیوبند ہیں. آپ نے MA ان اسلامک اسٹڈیز بھی مکمل کیا ہے. آپ اسلامک ریسرچ سینٹر کے بانی و صدر ہیں. آپ
آل انڈیا دعویٰ سینٹر ایسوسیشن کے شورا ممبر بھی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ i+TV کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ آپ نے ہندوستان کے 125 سے زائد شہروں میں اسلام اینڈ کمپیریٹیو ریلیجن، اسلام اور تقابلی مذاہب پر اردو و ہندی زبانوں میں خطاب فرمایا ہے۔ آپ کو بیرونی ممالک سے بھی مدعو کیا جاتا ہے۔ ان دعوتوں کو قبول کرتے ہوئے آپ نے بہت سے بیرونی ممالک کا دورہ کیا اور مختلف عنوانات پر آپ نے خطاب فرمایا ہے، جس میں قابل ذکر خطاب وہ ہیں جو آپ نے کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرلز سعودی عرب، اسمبلی آف مسلم یوتھ دمام، المنار سینٹر دبئی، مدرسہ عائشہ نیپال، جدہ دعویٰ سینٹر جدہ سعودی عرب، کوآپریٹو آفس فار کال اینڈ گائیڈنس جدہ سعودی عرب، دعویٰ سینٹر المعابدہ مکہ مکرمہ سعودی عرب شامل ہیں۔ میں مزید آپ کے اور مقرر کے درمیان حائل نہ ہوتے ہوئے شیخ کو بڑے احترام کے ساتھ دعوت دوں گا کہ وہ یہاں پر آئیں اور ہمارا نکاح کیسا ہو آج کے اس عنوان پر ہم تمام کی رہنمائی فرمائیں۔ جناب ایڈوکیٹ فیض سید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامک کانفرنس کے 8ویں دن جمع ہوئے ہیں، 8th ڈے، اور اس کی جو دوسری نشست سیکنڈ سیشن میں جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز میں چند باتیں آج آپ کے سامنے ہمارے نکاح کیسے ہو، مطلب ایک انسان جو نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، وواہ کرتا ہے، یا جو بھی نام بہرحال دیا جاتا ہے، تو وہ کیسے کیا جائے اسلام کے مطابق۔ اسلام اس معاملے میں کیسے اپنے ماننے والوں کو گائیڈ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے کہ وہ نکاح کیسے کریں، شادی کیسی ہو۔ اس لیے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہمیں تمام شعبوں میں زندگی کے ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور خاص طور سے نکاح کا جہاں معاملہ ہے تو نکاح کو اسلام نے آدھا دین کہا، یاد رکھیں، نکاح کو اسلام نے آدھا دین کہا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب نکاح کو اسلام نے آدھا دین کہا، ہاف ریلیجن کہا، تو اس کو کیسے کرنا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا طریقہ نہ بتایا جائے۔ اللہ رب العزت نے جب احکامات نازل کیے، چاہے وہ توحید ہو، اس کے بعد نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اس کا مکمل طریقہ بتا دیا گیا کہ ان اعمال کو ایسے ایسے کرنا ہے۔ تو جب دین کے تعلق سے اور خاص طور سے جب نکاح کے تعلق سے یہ بتایا گیا کہ نکاح نصف آدھا دین ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام نے، شریعت نے ہمیں اس کے کرنے کا طریقہ نہ بتایا ہو، یہ امپاسبل ہے۔ لیکن ہمارے نکاح کیسے ہو، اس عنوان کو رکھنے کی وجہ اس لیے محسوس ہوئی
کہ ہم بہت ساری چیزوں میں الحمدللہ توحید میں، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں کتاب اور سنت کی پابندی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جو بھی کر رہا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ہمارے اعمال جہاں تک ہو سکے اپ ٹو دا لیمٹس وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو، وہ کوشش کرتا ہے ہر انسان۔ اگر وہ غلط بھی کرتا ہے تو نیت تو یہی ہوتی ہے کہ میں اللہ کی کتاب اس کے رسول کے سنت کے مطابق کروں، ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں آتا ہے، اور اس میں اچھے اچھوں کو فیل ہوتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے، سارا سماج اس سے پریشان نظر آ رہا ہے۔ لوگ جو ہے لڑکی کی پیدائش پہ ان کے چہرے کالے ہو جا رہے ہیں، حالانکہ وہ لڑکی کی پیدائش کو برا نہیں مانتے ہیں۔ ان تمام کی وجہ وہ نکاح کا طریقہ، چونکہ ہمارے نکاح کیسے ہو اس معاملے میں ہم رہنمائی کتاب و سنت کی نہیں لے رہے ہیں۔ نتیجتاً نکاح جس کو آدھا دین کہا گیا، جس کے کرنے کا مکمل طریقہ بتا دیا گیا، لیکن بڑی افسوس کی بات ہے اس طریقے کو پورا بتانے کے بعد، اس کو ڈیفائن کرنے کے بعد، اس کو پریکٹیکلی عملی طور سے کر کے بتا دینے کے بعد بھی جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح، اس کے بعد صحابہ کے نکاح اور اس کے بعد کی نسلوں نے اسی طریقے پر، جس طریقے پر اپنے نبی کو پایا اور جیسے صحابہ نے اس طریقے کو سمجھا تھا، انہی طریقوں پر اپنے زندگی کے تمام اعمال، تمام شعبے، چاہے وہ نکاح ہو، چاہے وہ معاملات ہو، تجارت ہو، لین دین ہو، اخلاق ہو، اسی پر رکھے۔ لیکن ایک بڑی افسوس کی بات ہے آج کے اس دور میں، اس ماڈرن ایج میں، اس جدید دور میں، جہاں امت مسلمہ کو غیر مسلم تہذیبوں کی بہت ساری مار پڑی ہے، مار سے مراد ان کے طور طریقوں کو اپنا کر اسلام کو ہم نے چھوڑ دیا، اسی میں ایک زبردست چوٹ جہاں مسلمانوں نے کھائی وہ یہ کہ انہوں نے اسلام کا طریقہ چھوڑ کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر، قرآن نے جس طریقے کو بتایا اور نبی نے عمل کر کے بتایا اس طریقے کو چھوڑ کر اپنا طریقہ ایجاد کر لیا بہت سارے معاملات میں، اور بالخصوص نکاح کے معاملے میں۔ نتیجتاً جب ایک انسان، اس کو لڑکی پیدا ہو جاتی ہے، بات تو نکاح کی ہو رہی ہے لیکن یہاں اس کا کیسا اثر ہوتا دیکھیے آپ۔ نتیجتاً جب ایک انسان کو لڑکی پیدا ہو جاتی ہے، لڑکی پیدا ہوتے ہی وہ ایک تصور ذہن میں بنا لیتا ہے، اب تو مجھے بہت انتھک محنت اور مشقت کرنا ہے۔ اس لیے انتھک محنت اور مشقت نہیں کرنا ہے کہ میں اپنی اولاد کو کھلانا چاہتا ہوں، مجھے انتھک محنت اور مشقت اس لیے کرنا ہے کہ مجھے لڑکی پیدا ہو گئی۔ نتیجتاً اس کی پرورش میں مجھے مال کھپانا پڑے گا، لگانا پڑے گا، اور اس کے بعد اس کو بہانے میں، نکاح کرنے میں، شادی کرنے میں، اس کی میرج کے اندر مجھے کثرت سے مال جمع کر کے لگانا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے بغیر اس کا نکاح ممکن نہیں ہے۔ یقیناً میرا عنوان آج جہیز پہ نہیں، یاد رکھیے، جو کہ ایک بڑی وجہ ہے، لیکن چونکہ جہیز کا تعلق نکاح سے ہی ہے، یاد رکھیے نکاح سے اس کا تعلق ہے، تو نتیجتاً وہ کثرت سے محنت کرتا ہے، بہت زیادہ جو ہے جذبات کے ساتھ محنت کرتا ہے، انتھک محنت کرتا ہے تاکہ وہ لڑکیوں کو جو ہے بڑے ہونے کے بعد اچھے سے نکاح ہو جائے۔ اس کے بعد وہ بچیوں کو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، تربیت دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، بڑا کرتا ہے، اس کے بعد وہ نکاح کے لیے جو ہے رشتہ تلاش کرتا ہے۔ رشتہ تلاش کرتے وقت جو کٹھنائیاں، جو مشکلیں، جو تکلیفیں اسے سہنا پڑتی ہے، یہ جو نکاح کے طریقے ہم نے اپنا لیے جس میں لڑکی اور لڑکی والوں کو چھوٹا، حقیر، نچلا، نیچ، کمتر، کمزور سمجھا جاتا ہے، تو وہ بیچارہ جو غلامی کرتا ہے اپنے داماد کی، داماد کے والد کی اور اس کے رشتہ داروں کی، اس کے بعد اس کے بھائی اس لڑکی کے جو سالے ہوتے ہیں اس کے، وہ اس کے بعد پورا سماج، پورا خاندان جو حاجی جی حضوری اور جو جھکاؤ، جو عاجزی، جو انکساری، جو کہ شرعی نہیں ہے، یاد رکھیے شریعت نے اس کو نہیں کہا۔ جب آپ کسی سے ملتے ہیں اگر کسی کے سامنے عاجزی، انکساری، حسن سلوک اور جھکاؤ ہے تو والدین ہیں، جب ان سے نہیں کرتے تو کوئی اور مستحق نہیں دنیا میں، لہٰذا وہ سب چیزیں ان کو کرنا پڑتی ہے، عزت اور احترام جو کہ عموماً سب کرتے ہیں، لیکن ایکسٹرا جو وہ چاہتے ہیں، جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کے لائق ہے کہ کیا جائے، وہ ساری چیزیں کرتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے، اور پھر ایک انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیا شادی کرنے کا اسلام نے طریقہ بتایا؟ یا ہمارے نکاح کیا ایسے ہی ہونے چاہیے؟ یا پھر اپنی بیٹی کی پیدائش کو ہم روک دیں، جس کے لیے وہ کیا کیا طریقے اختیار کرتا ہے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، کیا روک دیں، اس لیے کہ پھر مجھے دینا پڑے گا، اور نتیجتاً نکاح بڑے مہنگے، مشکل، کم ہوتے نظر آ رہے، یاد رکھیے کم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے برعکس زنا، فحاشی اور دیگر جو تعلقات جو انسان بناتے ہیں جو غیر شرعی ہے، غیر فطری ہے، حرام ہے، وہ تعلقات عام ہوتے نظر آ رہے ہیں اور نکاح خاص ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بات میں انسانیت کی نہیں کر رہا ہوں، یہ بات میں امت مسلمہ کی کر رہا ہوں، یاد رکھیے۔ انسانیت کا تو کیا حال ہے مجھے ابھی ڈسکرائب کرنے کی، تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، یہ میں صرف مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی یہ حال ہے کہ نکاح کم نظر آ رہے ہیں، یاد رکھیے، اور اس کے بعد بہت مہنگے نظر آتے ہیں، اور انسان سوچتا ہے کیا اس میں کوئی طریقہ ہے؟
تو آج جو بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ عزیز کہ ہمارے نکاح کیسے ہو، مطلب ہمارے نکاح قرآن اور سنت کی روشنی میں کیسے ہونا چاہیے۔ کیا واقعے میں نکاح بہت مشکل ہے؟ کیا واقعے میں نکاح بہت مہنگا ہے؟ کیا واقعے میں نکاح ایک ایسی چیز ہے جو سب کو حاصل نہیں ہو سکتی؟ کیا واقعے میں نکاح ایک ایسی چیز ہے جو چند لوگوں کو سماج میں حاصل ہوں گی؟ کیا واقعے میں نکاح ایسی چیز ہے جہاں عزت لینی چاہیے نہ بھی ملے تو؟ کیا واقعے میں نکاح ایسی چیز ہے کہ جو لگایا وہ حاصل کرنے کا یہ موقع ہے کہ بچے کو اتنا لگایا نا تو اب اس کے ہونے والی بیوی سے میں یہ لوں یا اس کے خاندان والوں سے لوں؟ تو نکاح ہے کیا؟ نکاح اسلام میں کیا ہے؟ اسلام نے کیا اسٹیپس، کیا طریقے، کیا چیزیں بتائیے جو نکاح میں ہونی چاہیے، اور ہمارے نکاح درخت ہونا کیسے چاہیے اور ہو کیسے رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جب میں بتاؤں گا ہمارے نکاح ایسے ہونا چاہیے، جب میں کمپیریزن دیتا جاؤں گا بیچ بیچ میں کہ کیسے ہو رہے ہیں اور کیسے ہونا چاہیے، تو آج میں آپ کے سامنے نکاح کا سنت طریقہ، سنت نکاح، نکاح سنت کے مطابق کیسا ہو، نکاح شریعت کے مطابق کیسا ہو، ہمارے نکاح کیسے ہونے چاہیے، اس عنوان پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ یقیناً بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، چونکہ نکاح جو سنت کے مطابق ہے اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ بس چند جملوں میں بول دو تو میں ایسا آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ ہمارے نکاح کیسے ہو۔ ہمارے نکاح ایسے ہو کہ ولی راضی ہو اس کے لیے، مطلب لڑکی کا والد راضی ہو۔ ہمارے نکاح ایسے ہو جو اس کی دوسری کنڈیشن ہے ولی کی راضی ہونے کے بعد وہ ہے مہر مقرر کر لیا جائے، ہمارے نکاح ایسے ہو۔ تیسری شرط اور کنڈیشن نکاح کے لیے جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایجاب اور قبول، لڑکے کو لڑکی پسند ہو، لڑکی کو لڑکا پسند ہو، یہ ہوتا ہے، یہ تیسری شرط ہے، ایسے ہونا چاہیے۔ اور چوتھی شرط ہے دو عادل گواہ ہو، دو مسلمان اس میں گواہ موجود ہیں۔ یہ چار چیزیں جہاں ہوتی ہے بس یہ نکاح ہو گیا، ہمارے نکاح ایسے ہو، بس چار ہی چیزیں اس میں ہوتی ہیں: ولی کا راضی ہونا، مہر کا طے ہونا، ایجاب اور قبول، لڑکے کو لڑکی پسند ہو، لڑکی کو لڑکا پسند ہو، دو گواہ ہونا۔ یہ چار شرائط ہیں نکاح کے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، پانچواں کچھ بھی نہیں۔ اب انسان سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے، ہمارے پاس تو لوازمات، کنڈیشنز اور کمپلسری چیزوں کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ ایک انسان اگر نکاح کا صرف گھر میں بولنے جائے یا گھر والے طے کرے اور سوچے کہ اب بچے یا بچی کا نکاح کرنا چاہیے، مطلب اب وہ سوچ رہے ہیں کہ کرنا چاہیے، تو مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ وہ تاریخ کا رسم کیسے ہوگا۔ مطلب پہلے تو دیکھنے کو جائیں گے تو مطلب ایک طرح سے مالز میں اور بازاروں میں جو گھومتے ہیں نا کارٹ لے کر، وہ گاڑی لے کر یہ ڈالنا ہے یہ نکالنا ہے، تو ویسا لڑکیوں کی چوائس شروع ہوتی ہے۔ پھر ان چوائسز میں سے جو ایک پسند آ جاتی ہے، جس کے لیے اپنی بنائی ہوئی ہماری من مانی شرائط اور کرائٹیریا اور کنڈیشنز ہوتے ہیں، اس پہ سلیکشن ہوتا ہے۔ اس سلیکشن کے بعد پھر ایک رسم طے ہوتی ہے کہ شادی کس دن ہوگی، تو اس کے لیے ایک پورا پروگرام۔ اس کے بعد شادی اگر طے ہو جاتی ہے، بیچ میں عید آ جائے تو اس کا ایک پروگرام۔ اس کے بعد بیچ میں دعوتیں آتی رہی تو پھر اس کی ضیافتیں، اس میں عزت وغیرہ وہ پروگرامز۔ اس کے بعد اگر شادی کی تاریخ طے ہو جاتی ہے تو اس سے کچھ دن پہلے 8 سے 10 دن پہلے ہلدی کی رسم اور مہندی کی رسم اور سانچک کی رسم اور جوڑے کی رسم اور یہ رسم اور چپل چھپائی کی رسم اور فلاں رسم اور شادی کے دن 1000 رسم اور ولیمے کی 1000 رسم۔ اس کے بعد پہلی جمعگی اور پھر دوسری جمعگی اور تیسری جمعگی اور چوتھی جمعگی، پھر گود بھرائی کی رسم کی اولاد ہونے والی ہے۔ رسومات اتنے نظر آتے کہ ایک انسان پریشان ہو اٹھتا ہے، اس کے جسم پر کانٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں نا، انسان جسم پر کانٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ پیسہ کہاں سے لاؤں اتنے۔ اور اس کی اکثر مار لڑکے والوں کو نہیں لڑکی والوں کو پڑتی ہے، مطلب ان کو زیر بار کیا جاتا ہے، ان کو دبایا جاتا ہے، ان سے یہ سب کچھ کر کے لیا جاتا ہے۔ اتنا لمبا پروسیس، اتنا لمبا پروسیس ایک فطری چیز کے لیے، اور غیر فطری چیز کے لیے کوئی پروسیس ہی نہیں ہے۔ زنا کے لیے نہ کوئی پروسیس، نہ کوئی لوازمات، نہ کوئی چیز، سمجھ رہے آپ؟ افیئرس کے لیے نہ کوئی پروسیس، نہ کوئی لوازمات، نہ کوئی چیز۔ اسلام کی خصوصیت رہی ہے، اس نے جس چیز کو جتنا زیادہ اہم سمجھا اس کو اتنا عام بھی کیا، اس کو اتنا معمولی کر دیا، اس کو اتنا آسان بھی کر دیا۔ انسان کو جینے کے لیے ہوا چاہیے تو بالکل عام ہے، ہر جگہ ملتی ہے، ہر وقت ملتی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو نکاح انسانی نسل کی بقا کے لیے ضروری ہے، انسانی سماج میں فتنی اور فساد نہ ہو بلکہ نکاح ضروری ہے۔ تو یقیناً اس کو بھی تو بتایا ہوں گا نا کچھ کنڈیشن، اور شریعت نے تو بتا دیا 4 کنڈیشن۔ ہم نے اپنے نکاح میں پتہ نہیں کتنی کنڈیشن لگا دی، اور اللہ رحم کرے یہ کنڈیشن جب ہم نے لگا دی نا تو اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب نازل کیا اپنا، اور ہمارے نکاحوں کو مشکل کر دیا، ہمارے نکاحوں کو بے برکت کر دیا، ہماری اولادوں کو نافرمان کر دیا، ہماری زندگی کو جو تنگ کر دیا۔ یاد رکھیے ہماری زندگی تنگ ہو گئی، آج تنگ ہو گئی ہے نکاحوں کے یہ طریقوں سے جو ایجاد کر دیا۔ اور ایک انسان جس کو لڑکی پیدا ہو جاتی، یقین جانیے جس دن سے لڑکی پیدا ہوتی تب سے لے کر شادی تک انتھک محنت صرف اس بچی کے نکاح کے لیے کرتا ہے۔
تو کیا واقعی میں شریعت میں نکاح ایسا ہے جس کے لیے پوری زندگی گزاری جائے؟ ہماری پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہ ہے اللہ کی عبادت، اور یہاں تو نظر آ رہا ہے جینے کا مقصد نکاح، اور نکاح کرنے کے لیے پیسہ جمع کرنا ہے۔ ایک صاحب جو ہے یا ایک انسان جس کو ایک لڑکی ہو جائے پریشان ہے، 2 ہو جائے پریشانی دگنی، 3 ہو جائے پریشانی تگنی۔ أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع